حزقیل 13واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں۔ تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں۔ انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا۔ نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے، اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے۔ اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں، اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلایا کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہگل کرتے ہیں، تو ان سے جو اس پر کچی کہگل کرتے ہیں کہہ کہ وہ گر جائے گی، کیونکہ موسلا دھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی اسے گرا دے گی، اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ یہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی؟ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غضب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا، اور میرے قہر سے جھما جھم می برسے گا، اور میرے قہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں۔ سو میں اس دیوار کو جو تم نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں، وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے، اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ میں اپنا قہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچی کہگل کی ہے پورا کروں گا۔ تب میں ان سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی، یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویا دیکھتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب کہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو، کہ جانوں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہو جھوٹ بولتی ہو۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقعوں کو بھی پھاڑ دوں گا، اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔ آمین۔ حزقیل 14 باب۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے
اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو، کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا۔ میں اس کو باعث حیرت و انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا، اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا کی برداشت کریں گے۔ نبی کی بد کرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بد کرداری کی، تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا عصا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسانوں اور حیوانوں کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار ملک میں گزر کر اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو کیا حال ہوگا؟ تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے، اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لایا ہوں تسلی پاؤ گے۔ اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے، اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔